بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل درود شریف ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو، صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے روزانہ کھیرے کھاؤ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس مال و دولت ہے، اس میں 15% صدقہ دیا کرو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ اچانک کھانسی شروع ہو جائے، منہ میں چھوٹا سا مصری کا ٹکڑا رکھ لو۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اپنے سر کو تیل سے تر رکھا کرو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو کچی لسی میں نمک ڈال کر پی لو۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد 10 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو مثانے میں گرمی ہے۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو، کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناک میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے، دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی لو، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کر لو۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہوتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ کشمش قبض کشا ہے، یہ وزن بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ انگور امراض گردہ میں فائدہ پہنچاتا ہے، پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتا ہے۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے دماغ اور بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کھانسی اور بچوں کی کمزوری میں آڑو کا شربت بہت نفع بخش ہے۔ شام کے وقت زیادہ چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، جس کو غصے آنے کی پرابلم ہو وہ روزانہ کیلے کھائے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بدن میں الرجی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ ابلے چاولوں والے پانی میں شہد اور دودھ ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کرو، 3 دن بعد چہرہ 15 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کیسی بھی ہو اتر جاتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ گاجر کے سبز پتے چبا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ سوئے تو شہد چٹائیں۔ نہار منہ کھجور کا دانہ کھانے سے کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کھاؤ۔ روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تازہ رہتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں چھالے ہوں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ 6 ماہ سے قبل بچوں کو کوئی ٹھوس غذا مت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ مندرجہ ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دیں۔ سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا، دہی۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہونے لگے، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کی روٹی بنا کر کھایا کریں۔ دہی روزانہ کھاؤ، یہ دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہیں تو نیم کی مسواک کر لیا کریں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو ناخن مت کھانے دیں، انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ بچوں میں بھولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر میں پودینہ اور ہرا دھنیا لگا ہو تو گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ چھینک آنے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے سانس کی نالی بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہچکی آنا بند نہ ہو رہی ہو تو پانی میں نمک ڈال کر پی لو، ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی تلووں پر تیل لگا کر سوئیں، اس سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نہار منہ شہد کھانے سے کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ انار معدے کی سوزش، دل کے درد میں اکثیر ہے، نظام انسحاب کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانسی اور سینے میں درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانے سے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔
آملے کے ٹھنڈے پانی میں لیمبو نچوڑ کر پی لینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بادام کے تیل سے چھوٹے بچوں کی جسمانی مالش کی جائے تو ان کی جلد ٹھیک ہوتی ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری کا ہلکا ہلکا مساج کرے، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ مساج یا مالش کرنے سے جسم کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر بادام کے تیل کا روزانہ مساج کرنے سے ہونٹ چمکدار اور گلابی ہو جائیں گے۔ بادام کے تیل میں بالوں پر لگایا جائے تو اس سے بال لمبے اور گھنے صحت مند ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ 3 قطرے زیتون اور ناریل کے تیل کے 1 ہفتہ روزانہ کان میں ڈالو، کان درد بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کچی روٹی کھاتے ہیں یا کچے پھل کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کنگھا کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتا ہے، بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریض لمبا سجدہ کرے، لمبے سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ نہار منہ اسمگول کا چھلکا استعمال کرنے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ جو لوگ جوانی میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ ساری زندگی کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ مرگی کے دورے میں پسا ہوا پیٹھا مریض کو سگایا جائے تو مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ ریٹھے کا پانی گھر میں چھڑک دینے سے گھر میں بچھو نہیں آتے۔ ریٹھے کا استعمال زہر کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ جس کے سار میں جوئیں ہوتی ہیں ایسے بندوں کے بدن میں خون زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ کان میں درد ہو، سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تار کر کے کان پر لگائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھایا کریں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا لاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال، ماں کی دعا۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو 1 چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا لیں، اوپر سے گڑ کھا لیا کریں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے، آنکھ والے کو اندھا، عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جائے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ اسمگول کا چھلکا کھاؤ، آپ کو مثانے کی کمزوری، معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت فائدہ مند ہے۔ یہ رات کو بھگو دیں، صبح نہار منہ 2 دانے کھا لیں۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ صبح ناشتے میں جامن کھا لیا کریں۔ اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی، معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چوس لیں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑے پہننا۔ جو ہر چیز رکھ کر بھول جاتا ہے ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم 21 بار پڑھے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کا آغاز کیا کرو۔ جمعرات کو سفر کا آغاز کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے۔ تمام پرندوں میں سب سے عقل مند پرندہ کبوتر ہے۔ امراض معدہ میں سب سے بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ اڑکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیا جائے، سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کریں ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے کچھ دیر بعد چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔
गोश्त खाने के फौरी बाद दूध पी लिया करें वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाना मत करें वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। रात के वक्त नाक में कलवंजी का तेल डालने से दिमागी सलाहियत तेज़ हो जाती है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 कप पानी में नींबू का रस मिलाकर सर पर डालने से बालों में चमक आ जाती है। चाय जब भी पिएं इसमें सौंफ डाल लें। हर दूसरे दिन साबूदाना खाने की आदत अपनाएं। अगर रोज़ाना थोड़ा सा लोबिया खा लिया जाए इससे 1 महीने में वज़न कम हो जाएगा। जो लोग बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पुरसकून नींद सोना चाहते हैं, सोने से पहले अदरक की खुशबू सूंघ लिया करें, इससे आपको पुरसकून नींद आएगी। चेहरे को पानी से गीला कर इस पर फटकड़ी का हल्का सा मसाज करने से दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा साफ हो जाता है। जो शख्स या गनियों 5 वक्त हर नमाज के बाद 80 बार पढ़ लिया करे, किसी का मोहताज ना होगा। माँ से कभी हिसाब मत करें वरना तुम पर रिज़्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खीरा खाया करें, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जब दिल उदास हो और वजह समझ ना आ रही हो तो सूरत रहमान पढ़ लिया करें, दिल को सुकून आ जाएगा। गन्ने का जूस पिएं, मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी, जिस्म को ताकत फराहम होगी, कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ने से रोकता है, जिगर की खराबी, नींद की कमी की बीमारी को दूर करता है। हर तूफ़ान आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफ़ान आपके रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। हकीम लुकमान फरमाते हैं, अक्ल जैसी कोई दौलत नहीं, जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।